السلام علیکم سر، میرا نام راشد میناز ہے، میں کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی سعودین سٹیزن سے میں شادی کرنا چاہوں، اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہے تو میں اپنی پکچر آپ کو بھیج دوں گا، اور کراچی پاکستان میں رہتا ہوں میں، تو اگر سبحان ایسی اللہ، کوئی رشتہ ہو تو آپ میری شادی کروا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ آڈیو سن کر ایک قصہ یاد آیا۔ میں شیخ توصیف الرحمن راشدی اور ہماری دعوت تھی مکہ مکرمہ میں۔ ایک سعودی نے اپنے بہت بڑا اس کا ایک محل ٹائپ کا تھا، اس قصر میں اس نے دعوت دی اور ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، چائے، قہوہ، کھجور وغیرہ نوش فرما رہے تھے۔ وہاں پر شیخ بھی تھے اور میں بھی تھا، اور وہ عالم چند علماء اور بھی موجود تھے۔ تو شیخ توصیف الرحمن نے کہا کہ یہ محمد عاقل ہیں اور ان کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ تو اس آدمی نے، وہ جو سعودی تھے، ان کا نام میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، بڑی مشہور، بڑی مطلب امیر شخصیت ان کا، حرم مکی کے سامنے بالکل ٹاور میں بھی اپنا ایک گھر تھا۔ تو حالانکہ میری ان سے چند ملاقاتیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ ارے آپ ہندوستان کے ہیں، کشمیر کے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں کشمیر کا نہیں ہوں۔ کہنے لگے تو پھر آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں تو ویسے دیوبند کا، لیکن دہلی میں مقیم ہوں، اور اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کے ہیں۔ ہم ہماری تو ساری عمر سعودی عرب میں گزر گئی ہے، جب میں آیا یہاں پر تو 20 سال کا تھا، اور اب میں تقریباً بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو شیخ توصیف الرحمن بڑے غور سے سن رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، اگر آپ اس کو پورا کر دیں۔ جو ان کی خواہش ہے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کو آپ کشمیر سے مجھے دوسری بیوی تلاش کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بتا دیجئے، میں کوشش کروں گا۔ کہنے لگے ایک تو 25 سال سے عمر ان کی زیادہ نہ ہو، دوسرے خوبصورت ہو، سفید رنگ ہو، اور بہت زیادہ موٹی نہ ہو، بہت زیادہ پتلی بھی نہ ہو، اور اس کو انگلش بھی آتی ہو، عربی بھی آتی ہو، اردو بھی آتی ہو۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک طرف میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک طرف انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دوسری طرف شیخ توصیف تھے۔ تو میں نے شیخ توصیف سے کہا، میں نے کہا شیخ توصیف، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے، اگر مجھے یہ پتہ ہو اور اس طرح کا کوئی خوبصورت رشتہ مجھے مل جائے تو میرے کتے نے کاٹا ہے کہ میں ان کو بتاؤں گا آ کے کہ ہندوستان سے فلانی، میں خود کیوں نہیں کر لوں گا۔ تو بھائی میرے، یہ جو آپ سعودی خاتون سے شادی کرنے کی تمنا ہے، اللہ آپ کی اس تمنا کو پوری کرے۔ قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل بہت سارے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اجازت ہوتی ہے، وہ کورٹ کی باقاعدہ طور پر یا وزارت داخلہ کی خواتین اجازت لینے کے بعد ہی اجنبیوں سے شادی کرتی ہیں، ورنہ ویسے شادی کا قانون نہیں ہے سعودی عرب میں کہ کوئی بھی عورت کسی سے بھی شادی کر لے۔ تو سعودی عرب میں جو یہاں کا جو نظام ہے وہ یہ کہ آپ جب کسی اجنبی عورت یا اجنبی مرد سے، اجنبی سے مراد یہ ہے کہ جو انڈیا پاکستان کے یا کسی دوسرے ملک کی لڑکی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ حکومت سے پہلے اس کی پرمیشن لیتے ہیں۔ جب آپ پرمیشن لے لیں گے تب آپ کو، اور یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام نہیں، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اگر کوئی ایسی ملے گی تو میں، جیسے میں نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا نا، تو میں ظاہر ہے میں پہلے کروں گا نا، بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال یہ تو مذاق ازراہ تفنن میں نے آپ کی خدمت میں یہ چٹکلا پیش کیا ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین جہاں آپ کا نصیب لکھا ہے اس کے حصول میں آسانی فرما دے گا۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں
ان کے رشتوں کے حصول میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے. میرے تو بلکہ میرے بیٹے کا بھی رشتہ نہیں ہوا ہے، تو میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس کو بھی کہتا ہوں کہ بھیا تم شادی کرو تو سعودی سے کرنا. حالانکہ بہت اچھی عربی بولتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا آسان نہیں ہے سعودی خواتین سے شادی کر لینا، اور بہت ایکسپینسو ہوتی ہے، میں بتا دوں آپ کو. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے انڈیا پاکستان کی تصویر بھیج دی وہ آپ کو قبول کر لے گی اور آپ کے ساتھ شادی کر لے گی. اس کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں چاہیے، تو وہ سب آپ کیا دے پائیں گے؟ ہم تو بیچارے، آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ میں اسی بہانے ویزا مجھے مل جائے گا. ویزا نہیں ملے گا، آپ جنجال ہو جائے گا آپ کی زندگی کا. وہ اخراجات آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اگر آپ اخراجات برداشت کر لیتے اور آپ صاحب حیثیت ہوتے تو آپ کو پاکستان میں کمی تھی، وہاں بہت مل جاتی. اس لیے پاکستانی لڑکیوں کو، اگر آپ ہندوستان پاکستان سے تعلق ہے تو اپنی کمیونٹی کی لڑکیوں کو تلاش کر لیں. قانونی طور پر بھی وہ آپ کے لیے آسانیاں فراہم ہوں گی. ہمارے ہاں تو بہت سارے میرے دوست ہیں جنہوں نے پاکستانی لڑکی سے شادی کری، انڈین ہے، پاکستانی لڑکی سے شادی کری ہے. اب وہ بیچارے پریشان اب وہ بیچارے پریشان ہیں کہ میں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا. انڈین گورنمنٹ اس کی بیوی کا ویزا نہیں دے رہی ہے، پاکستانی گورنمنٹ اس کو نہیں دے رہی ہے. پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے شادی کریں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.